الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، هم الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم والذین اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فاتقون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وأما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا من بدا جمالک من کل ما بدا، بادا ہزار جانے مقدس ترا فدا، ما مدحت محمدم صلی اللہ علیہ بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ من بندہ صحابہ و آل محمدم، از صدق جاں غلام محمدم۔ تمام حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ، خواجہ کونین، نبی الحرمین، رسول الثقلین، جد الحسن والحسین، حضور پر نور، شافع یوم النشور، ماہی الخطا والذنوب، امام الانبیاء، باعث تخلیق ارض و سما، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبی۔ ربیع النور شریف کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑی ہے۔ یوں لگتا ہے زمین و آسمان کو نور کی برسات نے ڈھانپ رکھا ہے۔ دن ہوں راتیں ہوں
محبوب خدا کا ہر جگہ ذکر جاری ہے. دو دن کے بعد آج کا دن، کل کا دن چھوڑ کر پھر جو دن آنے والا ہے وہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا دن ہے. اہل سنت و جماعت ان کے نزدیک وہ دن سب سے بڑی عید کا دن ہے. اس دن کے اندر تمام یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہر عمر کے افراد اپنا کاروبار، اپنی مصروفیات، گھر بار، اولاد، کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے آمد کی خوشی کی دھوم مچا دیتے ہیں. جلوس کے اندر ہماری شرکت یہ ہمارا امتیاز ہے. حکومتوں کے حق میں جلوس بھی بہت سارے لوگ نکالتے ہیں، حکومتوں کے مخالف بھی جلوس کئی لوگ نکالتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے بھی جلوس کئی لوگ نکالتے ہیں، اپنے مدرسوں کے دفاع کے لیے جلوس بھی بہت لوگ نکالتے ہیں، آمنہ کے لال کی عزت کے لیے جلوس صرف اہل سنت نکالتے ہیں. تاریخ عالم اس بات کی شہادت دے گی، دنیا کا ہر ذرہ اس بات کی گواہی دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے مسئلے پر جب بھی جلوس نکلے ان کا سہرا اہل سنت کے سر پر ہے. بعض لوگ وسوسے چھوڑ کر، شوشے چھوڑ کر عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں، سرکار کے میلاد پاک سے دور رکھنے کی بڑی ترکیبیں بناتے ہیں. کبھی تو یوں کہیں گے خوشی منانی چاہیے لیکن جلوس ثابت نہیں ہے، اور کبھی کہیں گے عیسائی اپنے نبی کا جلوس نکالتے ہیں تو یہ ان کی نقل اتارتے ہیں. کبھی کہیں گے جلوس میں نہ جاؤ، بھگدڑ مچ جاتی ہے، بندے مسلے جاتے ہیں. اور اب تو ایک منظم سازش کے ماتحت باقاعدہ طور پر خلق خدا کو ذات مصطفیٰ سے دور رکھنے کے لیے بد مذہب لوگ متحرک ہیں. پرسوں میر پور خاص میں سندھ کے اندر بد مذہبوں نے حملہ کیا اور 30 سنی نوجوانوں کو فائرنگ کر کے زخمی کیا، اور یا رسول اللہ کے جو جھنڈے تھے ان کو پاؤں کے نیچے مسلا. جو بات چھپی ڈھکی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور میں تو کبھی کا کہتا ہوں بغض نبی چھپ نہیں سکتا. بغض نبی مجھے یاد ہے، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نماز کی بات کروں گا، اور آج
वुजू का मौजू शुरू होना था, लेकिन क्या आपको पता नहीं है वुजू रसूलुल्लाह के चंद आमाल का नाम वुजू है। नबी पाक ने कुल्ली के लिए पानी मुंह में डाला तो ये कुल्ली सुन्नत बन गई, आपने नाक में डाला तो ये सुन्नत बन गई, चेहरा धोया तो ये सुन्नत बन गया, फर्ज बन गया। वुजू रसूलुल्लाह की अदाएं हैं, रसूलुल्लाह की अदाएं हैं। वुजू नबी पाक की अदा है। अदा की बात बाद में करेंगे, पहले जात मुस्तफा की बात करते हैं। जात पहले होती है, फिर उसकी अदाएं वजूद में आती हैं। इन्होंने ये हरकत करके पिछले साल 12 रबीउल अव्वल कराची बाबुल मदीना निश्तर पार्क में बदमज़हबों ने हमारे हाथों से 96 लाशें उठवाए मिलाद के जुलूस में। शायद किसी बदमज़हब का ये ज़हन होगा, ये डर जाएंगे, दब जाएंगे, इस तरह जुलूसों की रौनक में कमी आएगी। इन नादानों को कौन बतलाता? हक वाले कभी मौत से डरते नहीं हैं। हुसैन पाक की मोहब्बत का दम भरने वाले कभी मक्तल में जाने से घबराते नहीं हैं। ऐसे लोग कान खोल कर सुन लें। अभी तो हमें कोई शक या पक नहीं है कि जुलूस में क्या होगा। अगर कोई ऐसा दिन आया जिंदगी में कि नबी पाक की इज्जत के जुलूस में जाते हुए हमारी मौत यकीनी होगी, तो हम उसे ऐसे कबूल करेंगे जैसे गुलाब की माला पहनी जाती है। मुनाफिक हमेशा जिंदगी से प्यार करता है, काफिर हमेशा जिंदगी से प्यार करता है, और मोमिन वो है जो सच्चे दिल से अपने आका पर जान कुर्बान करता है। इन औछे हथकंडों से, इन बेहुदा हरकतों से तुम या रसूल अल्लाह कहने वालों को दबा लोगे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। इस वकूए का सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये जालिम नमाज की दावत देते हैं, ये दीन सीधा करते हैं, ये हमें इस्लाम की बात करते हैं। वो इस्लाम कौन सा इस्लाम है जिसमें रसूलुल्लाह की इज्जत नहीं है? वो कौन सा इस्लाम है? वो दीन कौन सा दीन है जिसमें नबी पाक की इज्जत नहीं है? हमारा दीन वो है जिस दीन में हर इबादत को छिलके की हैसियत हासिल है और रसूलुल्लाह की इज्जत को मर्ज की हैसियत हासिल। हमारे दीन में पहले रसूलुल्लाह हैं, फिर हर शय बाद में है। उनकी तो तुमने इज्जत ही नहीं की, उनके नाम के झंडों को तुमने रौंदा। ये वाकया पहला नहीं है, पहले भी कई दफा हुआ। मुल्तान में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का बोर्ड फाड़ा गया। जिस बच्चे ने अजान से पहले दरूद पढ़ा था उसको मस्जिद के अंदर कत्ल किया गया। तो ये लोग जो ये काम करते हैं और ऐसे मौके पर करते हैं जब सारी कायनात है सिवाय शैतान के कोई दुखी, ऐसे मौके पर ये हरकत करके शैतान के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं कि तू अकेला नहीं, तेरी औलाद भी तेरे साथ है। याद रखो, हम तो अपने नबी की आमद पे खुशियां मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, धूमें मचाएंगे। लाशें मिलें तब भी कबूल हैं, जिस्म छलनी हो तब भी कबूल हैं। और इन गीदड़ों को हिम्मत ही इतनी कब है कि ये हमारे लाशें निकालें। अब भी या रसूल अल्लाह कहने वालों में ऐसे लोग जिंदा हैं, वो पेशाब कर दें तो ये बदमज़हब उस पेशाब में ऐसे बह जाएं जैसे सैलाब में तिनके बह जाते। इनकी हिम्मत ही इतनी कि आप कहां है, इनमें इतनी जुर्रत ही कहां है। हम अमन के दाई हैं, हमारे नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हैं। आपने दुश्मनों को चादरें बिछा के दी हैं, लेकिन
ہمارے امن کے پیغام کو کوئی بزدلی مت سمجھے کہ ہم بزدل ہیں. بزدل مومن نہیں ہوتا، بزدل منافق ہوتا ہے. یہ تمہارا دستور ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے. چھپ کر پشت میں چھرا گھونپ دو. مومن سامنے آتا ہے، فجر کی اذان پڑھتا ہے، بستی والوں کو بتاتا ہے اسلام قبول کرو. اگر وہ اذان سن کر آ جائیں، نماز میں شامل ہو جائیں تو وہ ہمارے بھائی بھائی ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. اور اگر وہ نہ آئیں پھر ان کو کہا جاتا ہے جزیہ دو. اگر وہ جزیہ بھی قبول نہ کریں پھر ان کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے. ہم امن والے ہیں، ہم اسلام کے امن کے دائی ہیں. اخوت، محبت کا بھائی چارہ سبق سکھاتے ہیں. جلوسوں میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک سے پیار کرو، نبی پاک کی عزت کرو. اگر کسی کو یہ جلوس گوارا نہیں، بارے میں نہیں، برداشت نہیں ہے، وہ یہ دھرتی چھوڑ دے. یہ دھرتی آباد کرنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام تھے. ہاں، ڈاکٹر اقبال سنی تھا، قائد اعظم محمد علی جناح سنی تھے، جتنے مسلم لیگ کے اکابر تھے سب سنی تھے. اور پاکستان بنانے کے لیے سب سے بڑا جلسہ جس کو بنارس کانفرنس کہتے ہیں، اس کے صرف سٹیج پر 5000 سنی عالم بیٹھا ہوا تھا. 5000 سنی عالم سٹیج پر موجود تھا. تو یہ ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اس پر راج بھی یا رسول اللہ والے کریں گے. یہاں تم ان حرکتوں سے ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتے ہو. میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا جلوس ہم کیوں مناتے ہیں؟ صرف آج کے اس خطبے میں 5 قرآن مجید کی آیات سے میں آج کے اس خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے پر استدلال کرتا ہوں، قرآن سے دلیل پکڑتا ہوں. ہر کتاب میں اختلاف ہے مسلمانوں میں. سارے بخاری کو نہیں مانتے، سارے مسلم کو نہیں مانتے، سارے اصول کافی فروع کافی کو نہیں مانتے، سارے ہدایہ کو عالمگیری کو نہیں مانتے. لیکن قرآن پاک ہم سب کی مشترکہ کتاب ہے جس پر امت کا اتفاق ہے. سرکار نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت قرآن پاک کو نام لے کر فرمایا، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. گمراہ، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن سمجھانے کے لیے اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں. آئیے وہ قرآن جس میں ہدایت ہے، جس میں ایمان ہے، جس میں ہماری کامیابی کا سامان ہے، جس میں ہماری دنیا آخرت کی فلاح کی ضمانت ہے، اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور پھر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں رسول اللہ کا کیا مرتبہ ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت کا نمبر 47 ہے. سورۃ البقرہ آیت کا نمبر 47 ہے. فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب نبی کی اولاد، اذکرو، یاد کرو، چرچے کرو، نعمت یلتی، اس نعمت کا، انعمت علیکم، جس کا میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخش. یہ پہلی آیت. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میری نعمت کو یاد کرو، اور اذکرو، حکم ہے، حکم. اللہ جب حکم دے تو یا فرض ثابت ہوتا ہے یا واجب ثابت ہوتا ہے، یا فرض ثابت ہوتا ہے یا، تو فرمایا میں نے فرض کر دیا کہ میری نعمت کا تذکرہ کرو، اس کو گن گاؤ، اس کو یاد کرو. ان پر کیا نعمت تھی جس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ یہ فرعون کی غلامی میں رہتے تھے، وہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے غلامی کرواتا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا. اللہ نے ان کو نجات دلوائی، فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو عزت دی. یہ ان پر انعام تھا. فرمایا نہ شکر نہ بننا، اس انعام کو یاد رکھنا اور چرچے کرتے رہنا. میری نعمت پہ تمہارا ذکر کرنا، نعمت کو یاد کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ مجھے
दूसरी आयत यही सूरह बकरा है। फरमाया या बनी इसराईल लज़कुरू नेमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफे बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। आयत नंबर 40 सूरतुल बकरा। फरमाया ए बनी इसराइल, मेरी नेमत को याद करो जिसका मैंने तुम पर इनाम किया, और मेरे वादे को पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तुम अपना पूरा करो, मैं अपना पूरा करूंगा। और मुझसे डरो, किसी और से ना डरो। यहां पर कौन सी नेमत है? वही नेमत, फिरौन से आजादी, फिरौन के जुल्म से आजादी, दरियाए नील पार करवाना, दुश्मन को गर्क कर देना। वही पानी इनके लिए सड़क बना हुआ था, वही पानी उनके लिए खौफनाक तुंद मौजें बन गया था। फरमाया उस एहसान को याद करो। अल्लाह की नेमत का याद करना फर्ज ठहरा, लाजिम ठहरा। किन पर? बनी इसराइल पर। क्यों? निजात मिली। किससे? फिरौन के मजालिम, फिरौन के अजाब से। बनी इसराइल वो कौम है जिसको निजात मिली फिरौन के अजाब से। ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू वो उम्मत है कि जब तेरे महबूब आए तो सिर्फ तुझे नहीं, सारी कायनात को आजादी मिल गई। कुल कायनात नारे जहन्नम से बच गई। जब एहसान हो एक कौम पर, मखसूस कौम पर, तो शुक्र करना फर्ज और वाजिब है। जिनकी आमद पे 18,000 जहान पर मींह बरसे रहमत का, उनकी आमद पर क्यों शुक्र वाजिब नहीं? मूसा आए तो बनी इसराइल पे रहमत बन के, मूसा अलैहिस्सलाम आए तो फिरौन का अजाब टल गया, और मेरे मुस्तफा आए तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और फरमाया ऐ महबूब, मैंने तेरी उम्मत को अजाब दुनिया और आखिरत से बचाया। मेरा वादा है क़यामत के दिन तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। तो जब एक कौम पे एहसान हुआ, एक कौम अजाब से बची, अगर वो दिन मनाना जरूरी है और हुक्म खुदाबंदी है कि वो दिन मनाओ, उस नेमत को याद करो, मैं तुम्हारी नेमत सुनकर खुश होता हूं, तो फिर मेरे मुस्तफा से बढ़कर कौन सी नेमत हो सकती है? नबी पाक से बढ़कर अल्लाह का कौन सा इनाम हो सकता है? जब आप आए, आपका ज़ुहूर नूर हुआ, आपकी तशरीफ आवरी हुई, आपकी जलवा गरी हुई, तो मोमिनों पर शुक्र करना फर्ज और वाजिब ठहरा। वो मोमिन ही कब है जो उनकी आमद पर खुशी नहीं मनाता। अल्लाह रहमत करे नवाब सिद्दीक हसन खान बोफाली पर, हिंदुस्तान का अहले हदीस मसलक का सबसे बड़ा आलिम है। 1300 किताबें लिखी हैं, उनमें एक किताब नबी पाक के मिलाद पर भी लिखी है। नवाब सिद्दीक हसन बोफाली अश्शमामतुल अम्रिया के सफ़ा नंबर 12 की 12वीं सतर पर कहता है, जिसको मेरे हजरत का मिलाद सुनकर खुशी ना हो, भला वो भी मुसलमान हो सकता है? भला वो भी? काश जो बड़े लिख गए छोटों को अमल की तौफीक मिल जाए। ये ऐसी नादान कौम है कि बड़ों के लिखी हुई बातों को नहीं मानते। अरे हमारी ना मानो, अपने बड़ों की तो मान लो। और अगर तुम नहीं मानते फिर इतना करो, हमें ये बात लिख कर बतलाओ, अपने मदरसों की मोहर लगा के दो, तुम झूठे हो या तुम्हारे बड़े झूठे थे। तुम कहते हो बिदअत है, नाजायज है, गुनाह का काम है, सहाबा ने ये काम नहीं किया, अहले बैत ने ये काम नहीं किया, और तुम्हारे बड़े लिखते हैं हजरत का मिलाद सुनकर जिसको खुशी ना हो वो सब कुछ हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अब तुम फैसला करके हमें बतलाओ, तुम झूठे हो या तुम्हारे बड़े झूठे हैं, ताकि हमें पता चले कि सच्चा कौन है। जो भी सच्चा होगा हम उसी की राह पे चल पड़ेंगे, हम उसी की राह पे चल पड़ेंगे। हैरत है, लोग अपने बड़ों की बातों को नहीं मानते। तीसरी आयत फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्कुरू, ऐ ईमान वालो जिक्र करो अल्लाह की नेमत का जो उसने तुम पर की। इज़ हम्म कौमुन अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम, जब एक कौम तैयार हो गई थी, अपने हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा रही थी, और वो कौम चाहती थी तुम्हारा नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। दुनिया इकट्ठी होकर, कुफ्र की दुनिया मदीने पर हल्ला बोल रही थी, अरब के सारे कबाइल जमा थे,
اور رات کو مدینے کی بستی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اس وقت میری نعمت جو میں نے تم پر نعمت کی، اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ نے اس نعمت کے صدقے کافروں کے ہاتھوں کو کند کر دیا تھا، تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا تھا، کافروں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا، ان کے منصوبوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ خدا نے تم کو عزت بخشی تھی، اس نعمت کو یاد کرو۔ تمام مفسرین اس آیت کی تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 کی تفسیر میں کہتے ہیں وہ نعمت حضرت محمد الرسول اللہ تھے۔ آپ کی برکت سے اللہ نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اللہ فرماتا ہے وہ کامیابی تمہارے زور بازو کی وجہ سے نہیں تھی، وہ میری نعمت جناب محمد الرسول اللہ کی وجہ سے تھی۔ اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو۔ 3 آیتیں، چوتھی آیت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النحل ہے، سورہ، اب یہ چوتھی آیت ہے، 4 کا عدد بھی بڑا پیارا ہے، آپ کی خاموشی بھی بڑی پیاری ہے۔ سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 83 ہے اور یہ پارا غالباً 14واں ہے۔ پاک پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کا محافظ اور میرے پیارے نبی کا پیارا رب فرماتا ہے، یعرفونا، یہ جانتے ہیں، صرف جانتے نہیں محبوب پہچانتے ہیں۔ یعلمونا کا معنی جانتے ہیں، یعرفونا اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، محبوب تجھے پہچانتے ہیں۔ یعرفونا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں۔ ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ محبوب وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان کی اکثر پارٹی کافر ہے، یہ اکثر پارٹی کافر ہے، محبوب پہچانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد بن اسماعیل بخاری صحیح بخاری میں کہتا ہے، نعمت اللہ محمد الرسول اللہ، نعمت اللہ محمد الرسول اللہ، جس نعمت کا انکار بندے کو کافر کر دے وہ نعمت آمنہ کے لال ہیں، غریبوں کے لجپال ہیں، امت کے غمخوار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخشوانے والے، ہمارے رب کو منانے والے، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والے، سارے نبیوں کے امام بننے والے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں۔ پتہ چلا ان کو ماننا ایمان ہے، ان کو نہ ماننا کفر ہے، اور نص قرآنی بتلا رہی ہے، اللہ کا فرمان بتلا رہا ہے، جو مانے گا وہی مومن ہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ ظفر علی خان اس لیے تو کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ یہ شعر کسی سنی بریلوی مولوی کے نہیں ہیں، یہ شعر کسی سنی بریلوی مولوی کے، ہاں، احمد رضا خان کے مکتب فکر کے وابستہ عالم کے نہیں ہیں، یہ یا رسول اللہ کہنے والے کے شعر نہیں ہیں، یہ ختم درود پڑھنے والے کے نہیں ہیں۔ یہ تو ذرا ان شعروں کو پہچان، شاید تجھے اپنے گھر کا سراغ مل جائے۔ ظفر علی خان کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ان کی عزت پہ مروں گا تو مومن بنوں گا، میں نمازیں پڑھ کے مومن نہیں بن سکتا، میں روزے رکھ کے مومن نہیں بن سکتا، میں مومن تب بنوں گا جب ان کی عزت پہ مر مٹوں گا۔ اس قرآن کی آیت نے بھی فیصلہ کیا، مومن وہ ہے جو اس نعمت کو مانتا ہے، پہچان کر مانتا ہے۔ ماننا کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ میلاد ہے جی، دروازہ بند کر دو، دروازہ چولہے الٹے کر دو، ماتھے پر 12 بجا لو، یہی میلاد، یہی نعمت ماننا ہے۔ حیرت ہے، حیرت ہے، یہ لوگ چیف جسٹس کے لیے نکلے ہیں بمائے داڑھیوں بمائے اماموں کے، وہ یہ افتخار محمد چودھری تو میرے مصطفیٰ کے گداؤں کے گداؤں کے گداؤں کے گداؤں کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان صحیح، اس ملک کا ایک عظیم عہدیدار صحیح، اور انصاف کرنے کی وجہ سے اس کی عظمت کو سلام صحیح، پر محمد افتخار کہاں، افتخار ارض و سما کہاں؟